اکثر علماء حجاز نے نصف شعبان کی کسی بھی چیز کی تخصیص کو کسی بھی چیز کے ساتھ خاص کرنے کا انکار کیا ہے. منہم عطاء وابن ابی ملیکہ، ان علماء حجاز میں عطا ابن ابی رباح اور ابن ابی ملیکہ، یہ دونوں بڑے مشہور تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، متعدد صحابہ کے. کہا یہ ابن ابی ملیکہ بخاری میں جن کا قول ہے کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اور وہ ایسا اپنے آپ پر نفاق کا خوف رکھتے تھے، مطلب کتنے صحابہ کے شاگرد ہیں. ان میں سے یہ جو اہل حجاز علماء ہیں، یہ لوگ نصف شعبان کی کوئی فضیلت نہیں جانتے تھے بلکہ اس کا انکار کرتے تھے. اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے یہ بات فقہائے اہل مدینہ کے فقہا سے بھی نقل کی ہے. ہاں، وہو قول اصحاب مالک وغیرہم، اور یہی امام مالک کے شاگردوں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا قول ہے. وقالوا ذالک کلہ بدعہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بدعت ہے، یہ سب کچھ بدعت ہے. آج کتنے اہتمام سے ہمارے یہاں اس رات کو منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے. ہاں، ایک ایک چیز کا اگر تذکرہ کریں تو وقت کم پڑے گا خطبے کا. قبرستان میں کیا کیا جاتا ہے، پھر روحوں سے متعلق کیا عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے، حلوے مانڈے بنائے جاتے ہیں نصف شعبان سے کہ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں نئے لباس اور نہ جانے کیا کیا اہتمامات کیے جاتے ہیں، اور بدعقیدگیاں جوڑ دی گئی. اس سے کہیے یہ سب کے سب بدعت ہے، دین میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن میں یہ بیان کر رہا ہوں، ابھی آپ ہمارے ہی شہر میں بہت سارے مقام پر یہ چیز بیان کریں تو لوگ حیرت کریں گے. جھوٹے فضائل کی پرچیاں بٹے گی، ابھی جھوٹی روایتیں. یہ اہل علم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب بدعت ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا قیام لیلۃ النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، کہ نصف شعبان کا قیام، 15ویں شعبان کی رات میں نماز پڑھنا، اس کا خاص اہتمام کرنا، خاص اس کی نماز کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے، جو اس رات میں ایسا کر لے ویسا کر لے یہ پڑھ لے. بلکہ میں نے سنا ہے، بیان کیا جاتا ہے، پرچیوں میں پڑھا ہے کہ بے نمازی بنانے کا بھی ایک نسخہ اس میں بیان کیا جاتا ہے. ہاں، جس کو قضائے عمری کا نام دیا جاتا ہے، کہ اگر آپ سال بھر نماز نہیں پڑھتے تو اس رات میں 4 رکعت ایسی ایسی پڑھ لیں، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں وہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ. اس طریقے سے اگر آپ نے 4 رکعت پڑھ لی تو سال بھر جو آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے اس کا کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا. میں اسے کہتا ہوں کہ بے نمازی بنانے کا نسخہ. آپ نماز مت پڑھیے، سال کی ایک رات میں شارٹ کٹ میں 4 رکعت اس طرح پڑھ لیجئے، آپ کو جنت کا راستہ آسان، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، صحابہ کرام کو بھی جس کا علم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بے ہوش، بار بار بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. ٹیک لگا کر آپ مسجد میں جاتے رہے اور آخری وقت تک تلقین کرتے رہے کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. آپ نے کوئی ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ نماز چھوڑ دی ہو، سال میں ایک قضائے عمری کے نام سے 4 رکعت پڑھ لے، ساری نمازوں کا ازالہ. یہ بندہ ایجاد بندہ ہے. شریعت میں شریعت کی مخالفت کرنے کا ایک نسخہ ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کا، ایک فرض کو غیر اہم بنانے کا نماز کا، جس کو ایک عاقل ہوش و حواس میں اگر کوئی مسلمان ہے تو آخری وقت تک اس کے لیے معاف نہیں ہے. شرعی عذر اگر نہیں ہے کوئی تو نماز معاف نہیں ہوتی، لیکن اسے معاف کرنے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں قیام کرنے، خصوصی نماز پڑھنے کی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے نہیں. جو چیز دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کیا وہ دین ہو سکتی ہے؟ اب اگر کوئی ہم اور آپ یا جو لوگ 15ویں شعبان کو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ وہ اہتمام کر رہے ہیں جو نبی کے خلاف ہے. اجر و ثواب ملے گا یا رد ہوگا؟ فضیلت ملے گی یا عذاب کے مستحق ہوں گے؟ دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے یا دین کی مخالفت کرنے والے کہلائیں گے؟ اب کوئی کتنی بھی بات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے آپ اسے ثابت مان رہے ہیں، جو دین نہیں ہے اسے دین بنا رہے ہیں، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں.
تو نبی سے اور اصحاب سے کچھ ثابت نہیں. حافظ عراقی بڑے محقق ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، یہ حدیث کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث و لیلۃ النصف من شعبان باطل، کہ نصف شعبان کی حدیث، نصف شعبان کی حدیث یہ باطل ہے. اب کون سی حدیث؟ بہت ساری حدیثیں جو بھی بیان کی جاتی ہیں، کئی روایتیں اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں. پھر لمبی چوڑی وہ روایت جو ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ گئیں، اور آپ بقی گئے، بقی غرقد، پھر واپس آئیں، اور پھر وہ جو پوری روایت بیان کی جاتی ہے، اور کہا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بنو بکر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے. ضعیف جدہ حدیث ہے، انتہائی ضعیف. اور یہ آگے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف سے شریعت میں حجت قائم نہیں ہوتی. اگر ہم اسے مان بھی لیں تو اہل علم نے اس پر متعدد سوالات اٹھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرنا ہمارے سامنے ہے، جس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی صورت میں. پھر اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. پھر حدیث میں یہ ہے کہ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے آپ تو آپ رات کو بیدار ہوتے، جاگتے، کیا ایقظ لیلہ، اپنی رات کو جاگتے، شد مئذرہ، اپنی کمر کس لیتے، اور ایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے. اور آپ نے جو 3 دن نمازیں جب باجماعت تراویح پڑھائی، بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے آخری عشرے کی 3 طاق راتوں میں پڑھائی تھی، یعنی رمضان المبارک کے اس شب قدر کا اہتمام لوگوں کو سکھایا، تو لوگوں کو جگایا، عبادت کی ترغیب دی، خود عمل کیا. اور یہاں اس روایت میں ایک طرف تو ضعیف ہے، آپ تنہائی میں اندھیرے میں بقی جا رہے ہیں، اور یہ آپ کا ایک دن کا کوئی مخصوص عمل نہیں تھا، سال میں آپ مختلف موقعوں پہ قبرستان جایا کرتے تھے، اور جا کر مرنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ قبرستان جاؤ تاکہ موت اور آخرت یاد کرو. حضرت عائشہ کو بھی آپ نے نہیں بتایا اس روایت کے مطابق جو ضعیف ہے، جس سے استدلال کیا جاتا ہے. آپ نے بھیڑ بھاڑ نہیں کی، قبرستان میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوئی، چراغاں نہیں کیا، کسی قبر پر چونا نہیں لگایا، بلکہ اس سے منع کیا. آج آپ جائیے 15 شعبان سے پہلے پورے قبرستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر چونا گچ کر رہے ہیں، چونا لگا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا. صراحتاً حدیثوں میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا، پختہ بنانے سے منع کیا، اس پر کوئی تحریر لکھنے سے منع کیا. حدیثیں صحت کے ساتھ ثابت ہیں. قوم کے لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کون سا علم کا دور ہے یہ؟ جہالت ہے، جہالت. ہمارا دور، میں نے کہا شروع میں کہ علم کا دور کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو قرآن حدیث ایک طرف، اور ہمارا عمل دین سے متعلق ہمارا برتاؤ اور رویہ علم اور دلیل کے بالکل خلاف ہے. دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ نصف شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی کو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہم نے اہم بنا دیا، جو قرآن حدیث سے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ثابت شدہ فضیلتیں ہیں. تو یہ حافظ عراقی کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کی حدیث جو ہے